جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ ہے جو میری عبادت کر رہا ہے. بندہ جب کھڑے ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آج کی رات نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ فرش پر اس کی عبادت کرتا ہے, خدا عرش پر فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف فرماتا ہے. تو بندے کی تعریف عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے, یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے. ہماری حیثیت کچھ نہیں, ہمارا درجہ کچھ نہیں, لیکن قربان چاہیے آپ خدا کی رحمت پر, خدا کی بخشش پر کہ بندہ اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تعریف فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں بہتر فیصلے فرماتا ہے. تو ہمارے حق میں اچھے فیصلے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق ہونا چاہیے. دیکھیے ہر رات ہمیں ملتی ہے, ہر رات ہمارا آرام کرنا لگا رہتا ہے, ہر رات ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں, ہر دن ہمارا غفلت میں گزرتا ہے, لیکن جو مخصوص راتیں ہوں, جو مخصوص ایام ہو, مخصوص دن ہو, ان میں ہم کم از کم ان میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. کیونکہ آج کی رات چلی گئی تو پھر ایک سال تک یہ رات لوٹ کر آنے والی نہیں. شب برات, یہ 15ویں شب جو ہے, 15ویں رات ایک مرتبہ نکل گئی تو پھر ایک سال کے بعد ہی شعبان, پھر شعبان میں جو ہے 15 شعبان, تو ایک سال کے بعد ہی یہ وقت آئے. اگر ہماری قسمت کو ہم چمکانا چاہتے ہیں, ہمارے حق میں روزی کے اچھے فیصلے, خدا کی بارگاہ سے ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہو جائے روزی کی, اگر ہماری یہ خواہش ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آج کی رات کی عبادت کریں, خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں, سستی کاہلی کے ساتھ نہیں. خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے میں سجدہ کر رہا ہوں, خدا کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ یقین, اس یقین کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو ضرور نماز کی روحانیت ہمیں حاصل ہوگی, ضرور نماز کی لذت ہمیں حاصل ہوگی. آج کی رات سجدے کی رات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گزارا کرتے تھے. آج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے. تو آج کی اس رات میں آپ لمبے سجدے کیجیے, دیر تک سجدے کیجیے. آپ سجدے میں آپ خوب تسبیح و تحلیل پڑھتے رہیں, سجدے میں آپ خود خدا کی خوب تعریف کرتے رہیں. آج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے. سجدوں سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, خدا کا قرب, سجدے سے بندے کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو ہم آج کی رات میں لمبے لمبے سجدے کی کوشش کریں, دیر تک سجدہ کرنے کی کوشش کریں. آپ سجدہ کریں, دیر تک سجدہ کرتے رہیں, پھر دیکھیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کیسے عطا فرمائے. سجدے کی لذت آپ کو نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی, اس کی مہربانی ہو جائے. دیکھیے اس کی مہربانی ہونے کے لیے لمحے لمحے درکار, لمحے لمحے اس کی مہربانی ہو جائے. انسان سوچتا ہی رہتا ہے اس کی مہربانی. یہ اور بات ہے کہ ہم سارے اس مہربانی کا احساس ہمیں نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو اس مہربانی کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت الہی ہم پر نازل فرما رہا ہے, اپنی رحمت ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے, اگر یہ احساس ہو جائے تو دوستو اور بزرگوں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے, یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے, اس کی رحمت مجھ پر اتر رہی ہے, تو بندہ جس عبادت میں ہوتا ہے, اگر بندہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, رحمت الہی اس پر اتر رہی ہو اور اسے اس بات کا احساس ہو جائے, یہ بات محسوس ہونے لگ جائے, تو بندہ صبح تک قیام میں کھڑا رہے گا. اگر اس بندے کو محسوس ہو جائے کہ رکوع کے وقت کہ خدا مجھ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے, اگر اس کی رحمت کا احساس ہو جائے
تو ساری رات اس کی رکوع میں ہی کٹ جائے. اگر بندہ سجدے میں ہو, سجدے کے وقت میں رحمت الہی اس پر جو اترتی رہتی ہے, اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ اب اللہ کی رحمت مجھ پر اتر رہی ہے, تو ساری رات بندے کی سجدے میں ختم ہو جائے گی. ایک سجدے میں ساری رات گزر جائے گی. یہ رحمت الہی کا احساس ہونے کے بعد جس بندے کو رحمت الہی کا احساس ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت بالکل بدل دیتا ہے. اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر وہ جس, یہی وجہ ہے بعض اوقات آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, اور زیادہ پڑھنا اور زیادہ پڑھنا اور آگے پڑھنا اور آگے پڑھنا اور آگے پڑھنا, آپ کا خیال ہوتا رہتا ہے. تو آپ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو آپ کو ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں شوق آ رہا ہے, نہیں, وہ جو ہے رحمت الہی نازل ہو رہی ہے. وہ رحمت نازل ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ اس میں اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے, قرآن کی تلاوت اور تھوڑا, رکوع ختم ہونے آتا ہے نہیں اور تھوڑا پڑھ لیں گے, اور تھوڑا آدھا صفحہ پڑھ لیں گے, اور ایک رکوع پڑھ لیں گے, ایک بار ختم اور ایک مرتبہ پڑھ لیں گے, اور ایک مرتبہ. یہ جو بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے, دراصل یہ رحمت الہی نازل ہونے کا وقت ہوا ہوتا ہے, رحمت الہی اترنے کا وقت ہوتا ہے. بعض اوقات جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جلدی جلدی پڑھتے ہیں, بعض اوقات آرام سے آپ پڑھتے ہیں, سکون سے آپ جو ہے کھڑے ہو کر آرام سے الحمدللہ کی سورہ پڑھتے ہیں, آرام سے رکوع کرتے ہیں, آرام سے سجدہ کرتے ہیں. وہی آپ پہلے پڑھے گڑبڑ میں آپ نماز پڑھیں, لیکن پھر 2 رکعت پڑھے آپ ایک دم آرام سے, آپ قیام بھی آرام سے کر رہے ہیں, رکوع بھی آرام سے, رکوع میں جا رہے ہیں تو آرام سے, اٹھنا دل نہیں رہتا. جب ایسا ہو تو آپ جان لیجیے کہ وہ رحمت الہی نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے. جب رحمت الہی نازل ہوتی ہے تو بندے کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اس کا جب متوجہ ہو جاتا ہے, اس کا احساس اس چیز کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے, تو دوستوں اور بزرگوں, اگر بندہ قیام میں ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو اسے خوشی محسوس ہوتی رہتی ہے. وہ جلدی رکوع میں جانا نہیں چاہتا. جب رکوع میں ہوتا ہے تو رکوع سے جلدی اٹھنا نہیں چاہتا, رکوع میں اچھا لگتا رہتا ہے. جب بعض اوقات سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں ہی رہنا اسے اچھا لگتا رہتا ہے. تو یہ بندے پر رحمت الہی نازل احساس نہیں ہوتا, اس لیے بندہ جو اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا, کچھ دیر لگا رہتا ہے. لیکن وہی اگر بندے کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ رحمت الہی, اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. اللہ کی رحمت کیسے اتر رہی ہے؟ جب اللہ کی رحمت آپ کے دل کو چھوئے تو آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, سینے کو ٹھنڈا ہوتا ہے, سینہ, چھاتی جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے دل دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوا کرتا ہے. اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی, وہ بندے کے اندر بڑے سکون کی کیفیت پیدا اس میں ہوتی ہے. تو آج کی رات اس میں رحمت الہی کو محسوس کیجیے. آپ عبادت میں جب لگیں گے, آپ جب قرآن کی تلاوت میں جب لگیں گے, رکوع میں جب رہیں گے, سجدے میں جب رہیں گے, آپ کا دل اگر تھوڑا آ رہا ہے تو آپ جو ہے سمجھ جائیے کہ رحمت الہی مجھ پر نازل ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے پھر آپ کو سجدے میں بڑی لذت حاصل, آپ کو اس وقت رکوع میں بڑی لذت حاصل ہو, اس وقت آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بڑی لذت حاصل ہو, اس وقت آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے میں بڑی لذت حاصل ہو, اس وقت آپ کو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر تسبیح پڑھنے میں بڑی لذت حاصل ہوتی. تو دوستو اور بزرگوں, جو لذت کے ساتھ عبادت ہو اس کا معاملہ ہی جدا ہوا کرتا ہے. جو بغیر لذت کی عبادت ہو اس کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے. اگر لذت کے ساتھ آپ کے منہ میں اگر کھانا جا رہا ہے, حلق سے کھانا اتر رہا ہے, اگر اس میں لذت ہے تو آپ جو ہے آرام سے کھاتے ہیں. اگر کھانے میں لذت نہیں ہے تو آپ آرام سے کھاتے ہیں کیا؟ جلدی کھا لیتے ہیں. کھانے میں لذت نہیں رہتے کیا ہوتا ہے؟ جلدی کھا لیتے, مزہ نہیں رہا تو لذت مزہ, کھانے میں مزہ نہیں رہا تو آرام سے کھاتے ہیں, آپ چبا جلدی کھا لیتے ہیں. وہی اگر کھانے میں لذت ہو, مزہ ہو, گوشت
جلدی جلدی نگلتے ہیں آپ؟ نہیں نگلتے. کیوں؟ اس میں لذت ہوتی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے. اچھے کھانے کو آپ جلدی جلدی نہیں کھاتے، اسے جو ہے اسے منہ میں تھوڑی دیر رکاتے ہیں، اسے رکاتے نہیں رکاتے، تھوڑی دیر تک جو ہے منہ میں رکاتے ہیں اسے کھانے کو. جب کھانا آپ کے منہ میں رکتا ہے تو ایک لذت آپ محسوس کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایک جو ہے آپ کا جسم جو ہے ایک لذت اٹھاتا رہتا ہے، آپ کے خیالات جو ہے لذت اٹھاتے رہتے ہیں. کھانے میں جب لذت ہو تو آپ کا کھانا آرام سے ہوتا ہے. وہی کھانے میں جب لذت نہ ہو تو آپ کا کھانا جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر عبادت میں آپ کو لذت ہو تو آپ کی عبادت آرام سے ہوتی ہے. اگر آپ کی عبادت میں لذت نہیں ہے تو 2-4 لمحے میں آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لذت ملنے لگے، اور لذت کیا ہے؟ رحمت الہی ہے. لذت کیا ہے؟ رحمت الہی ہے. جس بندے کو رحمت الہی نصیب ہو، اللہ کی رحمت جس بندے کو نصیب ہو، تو اس بندے کو عبادت میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چیز احساس کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جب آپ کے اندر احساس کا مادہ پیدا ہوگا، آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ ہاں بھائی مجھے نماز میں سکون مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مجھے لذت مل رہی ہے. جب آپ کو لذت ملنے لگے تو آپ دیر تک پڑھیے. آپ اس وقت جب آپ کو نماز میں لذت ملنے لگے تو آپ آرام سے پڑھنے لگی، آرام سے پڑھیے نماز. کیونکہ آپ کو اس وقت رحمت الہی حاصل ہوتی رہتی ہے. آپ اس رحمت الہی کو حاصل کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے ذریعے سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر تبدیلی پیدا فرمائے گا. آپ کے اندر تبدیل. پھر جب رحمت الہی کا احساس ہوتا ہے تو بندے کے اندر گناہ کا خیال کم ہوتا ہے. جب بندے کو رحمت الہی کا احساس ہوتا ہے، جب احساس، دیکھیے آپ جب لذت والی غذا جب آپ کھائیں گے تو آپ کو دوسرا خیال نہیں رہتا. اگر لوگ جو ہے بحث بھی کرتے رہیں تو آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے، آپ اس طرف خیال نہیں دیتے، کیونکہ آپ کے جسم نے ایک لذت کو پکڑا ہے. ایک مسیح کو آپ کے منہ میں، آپ کے زبان نے، آپ کے جسم نے، آپ کے خیالات نے ایک لذت کو پکڑا ہے. جب تک وہ لذت آپ کے اندر باقی رہے گی آپ دوسری طرف خیال نہیں کریں گے. ہاں وہ لذت جب ختم ہو جائے تو پھر جو بغیر لذت کی غذا ہے تو وہاں جو ہے آپ کا خیال ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. آپ کے اندر غصہ بھی آتا ہے، چڑ بھی پیدا ہوتی ہے. بغیر لذت کے جب کھانا، بغیر لذت کے جب عبادت کرے، بغیر لذت کے جب خدا کو یاد کرے، بغیر لذت کے جب اللہ کا ذکر کرے تو دوستوں اور بزرگوں اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، اس میں ٹکاؤ نہیں ہوتا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ جلدی جلدی ختم ہو جاتی. جب ہم شب برات میں ہم جاگ رہے ہیں، آج کی رات ہم جب جاگ رہے ہیں، برات کی مقدس رات میں ہم جب عبادت کرنے کے غرض سے جب ہم جاگ رہے ہیں تو اس کے فائدے کو اٹھانے کی کوشش کیجیے. اس میں رحمت الہی. آج دعائیں کیجیے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ دعائیں کیجیے. اپنی روزی کے لیے دعائیں کریں، اپنے معاملات کی درستگی کے لیے آپ دعائیں کریں. یہ دعا کی رات ہے. جس قدر دعا کریں گے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جو بندہ دعا کے قبول ہونے میں جلد بازی نہیں کرتا. یعنی میں دعا کیا قبول نہیں ہوئی، میں دعا کرا، دعا کرنے کے باوجود میری دعا قبول نہیں ہوئی. اگر بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی دعا کے قبول ہونے میں اگر کوئی جلدی کرتا ہے کہ میری دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کہ دعا کے قبول ہونے میں جلد بازی نہیں. دعا کرنا ہمارا کام ہے، پھر اسے قبول کرنا خدا کی مرضی کی بات ہے. ہم جبر نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی قبول کرنا نہیں، بلکہ بندے کے لیے حکم ہے کہ تم دعائیں کرو. اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آپ ہوتے رہے، 300 سال تک آپ دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. 300 سال کے بعد جنت میں جو آپ نے پھل کھایا تھا، جو گیہوں کھایا تھا، آپ نے معافی مانگتے رہے. کتنے سو سال تک؟ 300 سال تک معافی مانگتے رہے، 300 سال تک معافی مانگتے رہے. لیکن کبھی آپ نے یہ کہا کہ الہی میں اتنے دنوں میں معافی مانگ رہا ہوں، تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا.
تو مجھے معاف نہیں فرمایا اللہ، میں اتنے دنوں سے معافی مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف نہیں فرمایا. کبھی آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ 300 سال تک مسلسل دعائیں کرتے تھے، لگاتار آپ دعا کرتے تھے کہ الہی مجھے معاف فرما، الہی مجھے معاف فرما، الہی مجھے معاف فرما. 300 سال تک آپ نے دعا کی. 300 سال کے بعد جب آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش فرمایا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش فرماتے ہیں کہ الہی بحق محمد مجھے معاف فرما دے، الہی بحق محمد مجھے معاف فرما دے. 300 سال کے بعد جب آپ یہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے آپ کی مغفرت فرماتا ہے، اس خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. دیکھو دوستو بزرگو، 300 سال تک آپ دعا کرتے ہیں، کبھی نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج دعا کرے تو 1 گھنٹے کے اندر اثر ظاہر ہونا ہو. نماز پڑھ دعا کرا اللہ مجھے ایسا ہونے دے قبول کو، لیکن ہوا نہیں تو کیوں؟ میں یہ ہونا کر بول میں دعا کرا، میں کامیاب ہونا کر دعا کرا، میں کامیاب نہیں ہوں. مجھے ایک چیز ہونا بول کو دعا کرا، میں کامیاب نہیں ہوں. آج ہمارا حال یہ ہے، بولے تو روٹی پکا تو توے کے اوپر ڈالے تو فوراً پک کو باہر آنا. وہ آٹا گوندنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاری پسانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جاری لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خالی ہمارے انگیاں کا ہی توے کو اوپر ڈالے آ جانا. کیا چپ کیا منہ سے آتی روٹی، اس کے واسطے آٹا ہے، جاری ہے، جاری کو پیرنا، پھر جو ہے اسے پیک لانا، پیک لانے کے بعد پھر اسے آٹا، اسے جو ہے آٹا بنانا، اس کے بعد پانی ڈال کے گوندنا، سارا کام کرنے کے بعد تب جو ہے گوندنے کے بعد تب جو ہے روٹی بنا کے توے پہ ڈالتے، توے پہ ڈالنے کے بعد تب روٹی بن جاتی. ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں جائے اب تم لوگ سوچنے کی ملتی چل رہا نہیں ملتے رہے تو نہیں مجھے روٹی ہونا، آپ ضرور جاری نہیں کیا نہیں مجھے روٹی ہونا، یہ روٹی ہونا تو جاری ہونا نہیں، جاری ہو نہیں اتنا 3 مہینے کی کتنی ہو مجھے آپ کا اب چھونا. خدا نے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے اللہ تبارک کا، اس طریقے سے سارے لوگوں کو چلنا ہے. تو آج کا دور جو ہے، آج دعا کی فوراً 1 گھنٹے میں اثر پیدا ہونا چاہیے. دعا کرتی ہیں اللہ مجھے درد جانا ہو، مجھے بیماری کیا ضرورت دعا کروں، جاری سے نہیں بیماری 8 دن ہے تو دعا کرنے کو، لیکن آج تک نہیں 8 دن میں دعا کرنے کو بیماری نہیں. صبر کتنا ہے ہمارے اندر، دیکھو ہمارے اندر صبر نہیں. ہم دعا کرتے کس واسطے کہ فوراً قبول ہونا، قبول کہیں نہیں ہوئی. ہمارے بزرگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر دعا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میری دعا جو ہے فوراً قبول ہو جائے، اس خیال سے اگر تم کرتے ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جبر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس لیے ہم دعائیں کریں تو صبر کریں، اس میں صبر کریں. اگر ہم دعائیں کریں کہ الہی مجھے عبادت میں لذت عطا فرما، آج دعا کرو، کل دعا کرو، سال بھر دعا کرتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال جو شب برات آئے، اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت الہی نازل فرمائے اور وہ ہمیں احساس ہو جائے. 1 سال کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سکون سے مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا. دعا میں تاخیر ہوتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ہم عبادت کی کوشش کریں، آج کی اس رات میں جا کر خوب عبادت کریں. اس میں جو ہے آپ نوافل پڑھیں، نفل نمازیں کثرت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھیں، چونکہ نفل نمازوں کا وقت بھی جو ہے دیا جانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آج قبرستان وغیرہ میں جو ہے اپنے مرحومین کے لیے قبرستان جاتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے آج ہر ایک کے رشتہ دار انتظار میں ہوتے ہیں، رشتہ دار انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں ان کا کوئی، ان کے خاندان کا کوئی جو ہے انہیں کچھ ان کے حق میں دعا کرے یا قرآن کی تلاوت یا نیک کام کر کے ان کے حق میں ثواب پہنچائے. آج انتظار میں ہوتے ہیں، آج جو ہے انتظار میں ہوتے ہیں.
میت جو ہمارے رشتے دار انتقال کر گئے وہ سارے آج منتظر ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے بڑے عقید کرتے ہیں. بڑے عقید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بڑے عقید بولے تو کیا درجنگ مردہ کی ہوتی درجنگ جو ہے بڑے عقید جائے وفات پیسہ نہیں کی، یعنی بڑے عقید بولے تو نہیں تھی. اور خبر میں سوئم ان کو کہا کہ زندہ عقید رہتے ہیں. عید کسے رہتی؟ زندہ کو رہتی کہ قبر والے کو رہتی؟ عید جو ہے زندہ کو رہتی کیا قبر والے کو رہتی؟ زندہ کو. زندے لوگ جو ہے عید کا معنی خوشی، عید کا معنی خوشی. زندوں کے لیے زندوں کے لیے خوشی. زندوں کے لیے خوشی کیا ہے؟ کھا پی کر عبادت کر کے. یہ زندوں کے حق میں عید ہے. لیکن وہیں مردوں کے لیے بھی عید، مردوں کے لیے بھی خوشی کا وقت ہوتا ہے. جب مردے کے حق میں کوئی اس کا رشتہ دار، باپ کے واسطے اگر کوئی بیٹا، دادا کے واسطے کوئی پوتا، نانا کے واسطے کوئی نواسا اگر ان کے واسطے دعائیں مغفرت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کر کے ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ الہی میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے تو میرے نانا جان کو اس کا ثواب پہنچا دے، الہی میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے اس کا ثواب تو میرے دادا کو پہنچا دے، الہی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، الہی میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، میرے نانا کو پہنچا دے، میری نانی کو پہنچا دے. اگر بندہ یہ یہاں زمین پر کہتا رہتا ہے خدا اس کے نانا نانی دادا دادی اس کے ماں باپ کو خدا قبر میں خوش کرتا رہے، سبحان اللہ، وہاں ثواب ملتا رہتا ہے، وہاں مرحومین خوش ہوتے رہتے ہیں. تو آج کیا؟ آج کی یہ رات مرحومین کو خوش کرنے والی رات ہے. جہاں زندے خوش ہوتے ہیں، خدا کی رحمت پا کر جہاں زندے خوش ہوتے ہیں، وہی آج کی اس رات میں سارے کے سارے مرحومین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرے تاکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج کی رات انتظار میں ہوتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں، یہ بڑیاں کی عید دیکھو، آج بڑیاں کو خوش کرنے کا دن ہے. آج بڑیاں کو خوش کرنے کا دن. ہر دن خدا رحمت عطا فرماتا ہے. ہر دن اگر آپ کل بھی پڑھیں گے، کل رات میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کل رات بھی وہ آپ کے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے. لیکن مخصوص وقت میں جو پڑھا جاتا ہے، مخصوص وقت میں، مخصوص راتوں میں، خاص راتوں میں جو پڑھا جاتا ہے، خاص راتوں میں پڑھنا جو ہے وہاں ثواب دگنا ہوتا ہے اس کا. اور آج خصوصیت کے ساتھ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرماتا رہتا ہے. قبر والے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، مرحومین خوش ہوتے ہیں. زندگی میں ہم اگر انہیں خوش نہ کر سکیں تو انتقال کے بعد تو کم سے کم رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. آج کی رات میں قبرستان کو جائیں، جا کر جو ہے وہاں قرآن کی تلاوت کریں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے لمبے لمبے سورے پڑھیں یا جو ہے پورا کا پورا پارہ پڑھیں. آپ کو جو آتا ہے، سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیے. قل هو اللہ احد کا سورہ آتا ہے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیے. آپ کو جو پڑھنا آتا ہو آپ پڑھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کا ثواب میرے رشتہ داروں کو عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی مغفرت فرمائے گا. یقین رکھیے، جب تک ہمارے اندر یقین نہیں رہے گا فائدہ نہیں. یقین بھی رکھو، پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر یقین بھی رکھو کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میرے رشتہ داروں کو یہ ثواب ملے گا اور وہاں وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے. جب مرحومین خوش ہوتے ہیں تو تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ الہی اس کا بھلا کر، کیونکہ اس نے ہمارا بھلا کیا ہے. تو آج کی رات احسان کی رات ہے. آج کی رات احسان کی رات ہے. احسان کرو، بھلائی کی رات ہے. آج بھلائی کرو، خود پر بھی بھلائی کرو، اپنے رشتہ داروں پر بھی بھلائی کرو. جو انتقال کر چکے ہیں ان پر بھی بھلائی کرو، ان پر بھلائی. قرآن کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، پڑھ کر آپ مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں اس رحمت سے حصہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مغفرت فرمائے گا. تو میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آج کی اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں، خشوع خضوع کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ نمازیں ادا کیجیے. یہ برکت والی رات ہے. جو نفل لکھے ہوئے رہتے ہیں کیلنڈر وغیرہ میں جہاں بھی آپ کو مل جائیں
جو ہے موبائل وغیرہ میں ہو تو آپ وہاں سے دیکھ کر جو ہے آپ نمازیں مخصوص نفل نمازیں آپ پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن پاک کی تسبیح پڑھیے، سورہ یاسین خاص کر زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھیے، آپ سورہ دخان پڑھیے، سورہ یاسین خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھیے، سورہ ملک پڑھیے آپ آج کی اس رات میں، تو آپ اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، خود کے لیے روزی کی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روزی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے، رحمت سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آج کی اس رات جاگ کر تیری عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں جس کی جتنی طاقت ہے مولا، اگر کوئی 1 گھنٹہ جاگتا ہو یا 2 گھنٹے جاگتا ہو یا آدھا گھنٹہ جاگتا ہو، جتنی دیر بھی جاگنے کی جسے صلاحیت ہے مولا تبارک و تعالیٰ، اسے کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ تیری عبادت میں اتنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نمازیں ادا کرتے ہوئے اتنا اپنا وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جتنی دیر بھی عبادت کریں ان عبادتوں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کے لیے روزی روزگار کا بہتر سے بہتر انتظام فرما۔ آج کی اس رات ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات ہمارے حق میں برکت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین آج کی اس رات ہمارے حق میں رحمت کے فیصلے فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کے دل و دماغ کو تازگی عطا فرما، تیری یاد کی لذت، تیری یاد کا مزہ ہم لوگوں کو نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے ذکر کی لطف و لذت ہم تمام کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، الہی ہم سبوں کے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہم سبوں کے ذہنوں کو پاک و صاف فرما۔ الہی ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں تو اپنا ذکر بسا دے مولا، مولا تو اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دے، الہی ہمارے ذہنوں میں تو اپنی یاد بسا دے۔ الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہمیں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولا تبارک و تعالی آپ کی مہربانی ہمیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرما، آج کی اس رات میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ ہم میں جو لوگ بھی جاگیں الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا میں ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے والدین کو بہتر سے بہتر روزی عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، الہ العالمین ان کے لیے اطمینان، چین، سکون عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین ہم میں سے اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں مولا تبارک و تعالی ان تمام کی بخشش فرما، ان تمام کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کے قبروں میں ٹھنڈک عطا فرما، الہ العالمین ان کے قبروں سے عذاب کو ختم فرما، الہ العالمین ان کے قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کے گھروں میں آج کی اس مقدس رات کی برکت سے مولا ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، الہی ہم سبوں کے گھروں میں اطمینان، چین، سکون عطا فرما، الہی ہم سبوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالی عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان جو پریشان حال ہیں، الہی ان کی مدد فرما، الہی ان پر مہربانی فرما، الہ العالمین آج کی اس مقدس رات کی برکتیں انہیں عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ان کے حق میں اچھے فیصلے فرما، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، مولا تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما، مولا تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت